خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی ربی نام میں آپ سب کو سلام۔ کیا خوش ہیں؟ آئیں ہم کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے نکالیں گے مقدس پالوس رسول کا پہلا خط تسلونیکیوں کے نام، اس کا 4 باب 16، 17 اور 18 آیت ہم اپنی رہنمائی، نصیحت اور تربیت کے لیے سنیں گے۔ کلام مقدس میں سے نیا نامہ مقدس پالوس رسول کا پہلا خط تسلونیکیوں کے نام، 4 باب اس کی 16، 17 اور 18 آیت، اور بھائی اکرم اس میں رہنمائی کریں گے۔ آئے ہم کلام خدا کی تلاوت کریں۔ کلام خدا میں سے جو ہم اپنی نصیحت کے لیے پڑھیں گے، مقدس پالوس رسول کا تسلونیکیوں کی کلیسیا کے نام پہلا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت سے 18 تک ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے۔ ہماری نصیحت کے لیے یوں لکھا گیا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتہ کی آواز اور خدا کے نسیمے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ اور تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ آمین۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر وہ اپنی برکات کو نازل فرمائے۔ تشریف رکھیے، ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے سلوک کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ عجیب شیر خدا کا دیت کے بعد شانتی کے شہزادے حمد و تعریف کے لائق خداوند، ہمارے پیارے آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند ایک بار پھر تو نے خداوند کھڑا کیا ہے تاکہ خداوند تیری آواز کو تیری دلہن کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور میرے خداوند ہمیشہ کی طرح آج بھی تجھ سے یہی چاہتا ہوں کہ تو اپنے کلام کو پورا کرنا، کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ خدا کا روح ہو۔ اور میرے خداوند اسی طرح جو سننے والے ہیں خداوند، ان کے لیے بھی تیرے پاک روح کو مانگتا ہوں، کیونکہ خداوند تو نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ میرے خداوند آج کسی انسان کی رہنمائی نہ ہو بلکہ تیرے روح القدس کی ہدایت اور رہنمائی ہو خداوند، اور خداوند وہی تیرے کلام کو سمجھانے والا ہو خداوند، اور خداوند ہم اسے سمجھ کر اس کو عمل میں لائیں، اور خداوند ہم اپنی عملی زندگی کا اس کو حصہ بنائیں، تاکہ خداوند جو اس زمانہ کا وعدہ ہے وہ لیکچر اس کو ہم حاصل کرنے والے ہیں۔ خداوند پورے ماحول کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند، تمام تر ابلیس کی طرف سے جو اس کی سوچیں، اس کی چالیں ہیں خداوند، وہ تیرے یسوع نام سے کینسل ہو۔ تیرا ماحول پاک ہو، تیرا روح القدس یہاں پر جنبش کرے، اور خداوند ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لے۔ خداوند مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، ہلیلویا ہلیلویا۔ تھوڑا وارم اپ ہوں، ہلیلویا ہلیلویا آمین۔ جو عبادت کے حصے ہیں، پرستش ہے، دعائیں ہیں، اور پھر خدا کا کلام ہے، ہر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن جو خدا کا کلام ہے وہ سب سے اعلیٰ اور اتم ہے۔ اور جب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پرستش کو پسند کرتے ہیں، جب پرستش ختم ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کلام کو پسند کرتے ہیں اور کلام کو وہ سنتے ہیں اور اس پر توجہ دیتے ہیں، جس طرح مریم کے بارے میں یسوع نے کہا کہ مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے۔ تو خداوند کی شکر گزاری ہے اس کے کلام کے لیے، ساری چیزوں کے لیے، کہ وہ ہمارے لیے تازہ منہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو باسی خوراک نہیں کھلاتا، ہمیشہ اس کے پاس اپنے ننھے عقابوں کے لیے تازہ منہ ہوتا ہے۔ تو آج کا جو عنوان میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے ریپچر کا سفر، کیونکہ آج اگر ہم ساری دنیا کو دیکھتے ہیں تو ساری دنیا کی جو لگن ہے،
सारी दुनिया की जो तवज्जो है, सारी दुनिया की तवज्जो का जो मरकज है वो यही है रैप्चर, उठाया जाना। बेशक कोई भी तंजीम है, कोई भी डिनोमिनेशन है, कोई भी फिरका है, मसीहियत में जितने भी फिरके पाए जाते हैं, हर एक इस बात पर ईमान रखता है कि यीशु मसीह की आमद होने वाली है। और जब होने वाली है तो मैं समझता हूँ कि हर एक की जरूरत ये है कि वो रैप्चर के सफर का हिस्सा बने। अगर वो रैप्चर का सफर शुरू नहीं करेगा तो वो रैप्चर में शामिल नहीं हो पाएगा। अगर कोई रैप्चर में जाना चाहता है, अगर कोई यीशु मसीह के साथ उठाया जाना चाहता है, तो फिर उसको ये सफर शुरू करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कितने रैप्चर हैं? गॉड ब्लेस यू। आप में से कोई जानता है? बहुत कम जानते हैं। थोड़ा सा हम इसको रिव्यू कर लेंगे। 6 रैप्चर बाइबल मुकद्दस के अंदर पाए जाते हैं। इस रैप्चर को समझने के लिए हम सारी चीजों को देखेंगे कि दरअसल रैप्चर में हम कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो पैदाइश की किताब 5 बाब उसकी 24 आयत में हनूक का रैप्चर है, और वहां पर लिखा है हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। ये बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें पहला रैप्चर मिलता है। दूसरा रैप्चर जो है वो एलिया का है। दूसरा सलातीन उसके दूसरे बाब की 11 आयत, वहां पर लिखा है कि वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आरशी रथ और आरशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। ये दूसरा रैप्चर है। और तीसरा रैप्चर हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह का रैप्चर है। एमाल की किताब उसकी 1 बाब की 9 आयत में लिखा है कि ये कहकर वो उनको देखते देखते उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। तो ये तीसरा रैप्चर है। उसके बाद चौथा रैप्चर है पुराने अहदनामा के जितने भी मुकद्दसीन थे उनका भी रैप्चर हुआ था, और ये हवाला हमें मिलता है इफ्सियों की किताब 4 बाब उसकी 8 आयत में, जहाँ पर लिखा है इसी वास्ते वो फरमाता है कि वो आलमे वाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को अनाम दिए। जितने भी पुराने अहदनामा के मुकद्दसीन थे वो आलमे अरवा में जाते थे, वो इब्लीस की कैद में जाते थे, क्योंकि आलमे अरवा की कुंजियां इब्लीस के पास थी और उस वक्त वो कैदी थी। लेकिन यहाँ पर खुदावंद का कलाम ऐलान करता है कि वो कैदियों को साथ ले गया और अपने साथ ही वो आलमे बाला पर उनको ले गया। आमीन। उसके बाद 5वां रैप्चर है। 5वां रैप्चर हमारे ही ज़माना का रैप्चर है। तो आज हमने तलावत की है कि पहले तो वो जो मसीह में मौजूद देखेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी हैं वो बदल जाएंगे और हवा में उड़कर बादलों पर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। खुदावंद का कलाम कह रहे हैं बादलों पर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद वहां से हम भी ऊपर चले जाएंगे आसमान में। लेकिन कुछ लोगों की ये गलतफहमी है कि शायद अब जो आमद होनी है वो जमीन पर यीशु मसीह ने आना है। लेकिन हमने आज पढ़ा है तलावत में कि ये कहाँ पे मुलाकात है। ये मुलाकात बादलों पर है। हम यहाँ से बादलों पर जाएंगे, यीशु मसीह आसमान से बादलों पर आएगा और वहाँ ये मिलाप होगा और उसके बाद हम यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। और जो जमीन वाली आमद है वो अदालत के लिए है। और उसके बाद हम छठा रैप्चर देखते हैं जो मुकाशफा 11 बाब के अंदर है। 11 बाब की 12वीं आयत के अंदर है। वहाँ पर मूसा और एलिया का आना है, जिसके बारे में 30वीं आयत में कहा गया कि मैं अपने 2 गवाहों को भेजूंगा जो 1260 दिन तक नबूवत करेंगे। उनके बारे में कहा गया है कि उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। ये आसमान पर उठाया जाना एलिया और मूसा का है। तो ये 6 रैप्चर हैं जो कलाम मुकद्दस के अंदर हमें मिलते हैं। तो सबसे जो हमारे लिए जरूरी है वो हमारे जमाने का रैप्चर है, क्योंकि जो खुदा मुहैया कर
کرتا ہے وہ تازہ منہ مہیا کرتا ہے. جو خدا مہیا کرتا ہے وہ اپنے ہی زمانے کا کلام مہیا کرتا ہے. جو خدا مہیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج ہی نجات کا دن ہے, آج ہی قبولیت کا دن ہے. نہ گزرے ہوئے کل کی بات ہے, نہ آنے والے کل کی بات ہے, بلکہ جو موجودہ زمانہ ہے اس کی بات ہے. خداوند ہمیشہ جب بنی اسرائیل بیابان میں تھے تو وہاں پر تازہ منہ برساتا تھا. ایک دن کی خوراک کو اکٹھا کرنا ہوتا تھا, پورے ہفتے کی خوراک کو اکٹھا نہیں کرنا ہوتا تھا. تو اسی طرح اگر ہمارے لیے ضروری ہے تو وہ ہمارے زمانے کا ریپچر ہے, اور اگر ہم اپنے زمانے کے ریپچر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بائبل کو دیکھنا پڑے گا. خداوند یسوع مسیح آج کل بلکہ اب تک یکساں خدا. کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے؟ خداوند کے کلام کی جب بات آتی ہے, اس کی آیت کو پڑھا جاتا ہے تو اس پر آمین کرتے ہیں. خدا کے کلام پر کوئی بحث و مباحثہ آرگومنٹ نہیں ہوتا, بلکہ جو بھی خدا کے کلام کے اندر لکھا ہو اس پر آمین کہا جاتا ہے. بے شک سمجھ آئے یا نہ آئے, اگر نہیں آئی تو خدا خود سمجھائے گا, کیونکہ وہ اپنے کلام کا وہ خود ترجمان ہے. اس لیے اس نے کہا کہ آدمیوں کا کلام جھوٹا کہے اور خدا کا کلام سچا کہے. اور کہا کہ مبارک ہے وہ جو خدا پر توکل کرتا ہے, اور ملعون ہے وہ جو آدمیوں پر توکل کرتا ہے. کیونکہ اس نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اس کے کلام کی ترجمانی کرے, بلکہ وہ خود اپنے کلام کا ترجمان ہے, اور وہ خود اپنے نبیوں میں سے ہو کر اس کلام کی ترجمانی کرتا ہے. تو جب یسوع مسیح کا کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے تو وہ ہمیشہ یکساں کام کرے گا. اگر ہم اپنے ریپچر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسرے ریپچر کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر دوسرا ریپچر اس طرح ہوا ہے تو ہمارا ریپچر بھی اسی طرح ہوگا. تو یہ جو زمانہ ہے اس میں بحالی کے ایلیا کو خداوند نے بھیجا. اس میں ولیم میرین برینم کو خدا نے اس زمانے کے پیغام کے ساتھ بھیجا. تو میں چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے ریپچر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ایلیا کے ریپچر کو دیکھیں, کیونکہ اس زمانہ کے لیے خدا نے وہ راستہ مہیا کیا تاکہ ہم اس راستے پر چل کر اس ریپچر میں شامل ہو سکے. تو جو ایلیا کا ریپچر ہمیں ملتا ہے وہ دوسرے سلاطین کے دوسرے باب کے اندر ملتا ہے, اور اسی سے ہم اپنے ریپچر کو سمجھیں گے. ریپچر ایک بہت بڑا ایک مضمون ہے, بہت زیادہ اس پر بولا جا سکتا ہے, لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو کتنے مان رکھتے ہیں کہ یہ آخری زمانہ ہے؟ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے, اور آخری زمانہ میں جو جو نبوتیں تھی وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور جب پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو آخری زمانے کے بارے میں جو ریپچر کا وعدہ ہے وہ بھی قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے. جتنی نبوتیں پوری ہوتی ہیں اتنا ہی وہ قریب ہو جاتا ہے, جتنا وقت گزرتا ہے اتنا ہی قریب ہوتا جاتا ہے, جتنا ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں وہ قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے. اور اگر ہم بالکل دہانے پر کھڑے ہیں, اگر ہم بالکل کنارے پر کھڑے ہیں, تو پھر اگر ہم ریپچر کو نہیں سمجھیں گے تو شاید ہم اپنا ریپچر مس کر دیں. اگر ہم اس بات کو نہیں جانیں گے تو شاید ہم اس میں شامل نہ ہو پائیں, کیونکہ بالکل دہانے پر, بالکل کنارے پر 5 بیوقوف کماریاں بھی آئی تھی. وہ 5 بیوقوف کماریاں وہ عقل مند کماریوں کے ساتھ ساتھ ہیں. وہ ان کے پاس ایک ہی مشن ہے, کوئی اور مقصد نہیں ہے. وہ نکلی ہیں تو ایک ہی دلہا کے لیے نکلی ہیں. وہ مشرے انہوں نے لی ہیں تو اسی کے لیے لی ہیں. انہوں نے اس میں تیل ڈالا ہے تو اسی کے لیے ڈالا ہے. اگر وہ پہنچی ہیں تو ایک ہی مقام پر پہنچی ہیں جہاں دلہا آنے والا ہے. اور اگر وہ سو گئی ہیں تو ساری سو گئی ہیں, اور اگر اٹھی ہیں تو 10 کی 10 اٹھی, اور پھر انہوں نے اپنی مشریں درست کی ہیں, اور جب مشریں درست کی ہیں تو 10 کی 10 نے درست کی ہیں. آج آپ کو سارے ہی اپنی مشریں درست کرتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن جب مشریں درست کی جا چکی اور ان کو چلانے کی باری آئی تو جو بیوقوف
कुमारियां थी वो पहले ही अपना तेल खत्म कर चुकी थी, लेकिन जो दुल्हन थी उनकी मशरों में तेल होने की बजाय उनके पास एक्स्ट्रा तेल था। तो किनारे पर पहुंच जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि दरवाजा के अंदर दाखिल होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10 कुमारियों में से 5 ही कुमारियां थी जो दरवाजा में दाखिल होने पाई थी और 5 बिल्कुल लाइन पे जाकर बाहर रह गई। तो जरूरी है कि हम इस बात को समझें। तो अगर हम देखना चाहते हैं अपना लेक्चर, तो आए मेरे साथ दूसरा सलातीन निकालिएगा और उसमें से दूसरे बाब का हम मुताला करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसके लेक्चर के 3 मरहले हैं जिनको हम बयान करेंगे। तो दूसरा सलातीन दूसरा बाब उसकी पहली आयत, कलाम खुदा में इस तरह लिखा है, जब खुदावन एलिया को बगौले में आसमान पर उठा लेने का था तो ऐसा हुआ, एलिया अलीशा को साथ लेकर जिलजाल से चला और एलिया ने अलीशा से कहा कि तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावन ने मुझे बेतेल को भेजा है। अब ये वो मकाम है जहां पर एलिया के सफर का आगाज हुआ है। ये वो मकाम है जहां पर एक लेक्चर के सफर का आगाज हुआ है और वो मकाम का नाम क्या है? जिलजाल। ये जिलजाल वो मकाम है जहां पर इस सफर का हम आगाज करेंगे। अगर आप जिलजाल के बारे में देखना चाहते हैं तो आपको यशवा की किताब में जाना पड़ेगा। यशवा की किताब उसका 5 बाब है। वहां पर बनी इस्राएल जो है मूसा के जाने के बाद यशवा के साथ सफर कर रही है और यशवा के साथ जब सफर कर रही है तो जब ये जिलजाल का मकाम आया है तो वहां पर खुदा ने उनको ठहरने के लिए कहा है, वहां पर खुदा ने उनको रुकने के लिए कहा है। तो वहां पर क्या लिखा है? यशवा 5 बाब निकालिएगा पहली आयत से। तो वहां पर हम देखते हैं कि बनी इस्राएल सफर कर रही है, लेकिन वहां पर रोककर उनको एक खास हुक्म दिया गया है। यशवा 5 बाब पहली आयत से। तो जब उन अमोरियों के सब बादशाहों ने जो यरदन के पार मगरिब की तरफ थे और उन कनानियों के तमाम बादशाहों ने जो समुंदर के नज़दीक थे, सुना कि खुदावन ने बनी इस्राएल के सामने से यरदन के पानी को हटाकर सुखा दिया, जब तक हम पार ना आ गए तो उनके दिल बिगड़ा गए और उनमें बनी इस्राएल के सबब से जान बाकी ना रही। उस वक्त खुदावन ने यशवा से कहा कि जगमग की हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। 5वीं आयत चौथी आयत। और यशवा ने जो खतना किया उसका सबब ये है कि वो लोग जो मिस्र से निकले उनमें जितने जंगी मर्द थे वो सब बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में मर गए। बस वो सब लोग जो निकले थे उनका खतना हो चुका था, पर वो सब लोग जो बियाबान में मिस्र से निकले के बाद रास्ता ही में पैदा उनका खतना नहीं हुआ था। आमीन। तो यहाँ पर जिलजाल का मकाम है। लिखा है कि उस वक्त खुदावन ने यशवा से कहा कि चकमक की छुरियां बनाकर बनी इस्राएल का खतना फिर दूसरी बार कर दे। तो यहाँ जिलजाल का मकाम है, यहाँ पर रुकने के लिए खुदावन ने कहा है और रुककर कहा है कि चकमक की छुरियां बना और उसे सारे बनी इस्राएल का खतना कर। अब जब बनी इस्राएल मिलके मिस्र में थे तो उस वक्त सब खतना जो अब्राहम के जमाने से खुदा का हुक्म था उसको माना जाता था, लेकिन जब वो बियाबान में निकले हैं तो उस वक्त से जो बच्चे पैदा हुए थे उनका खतना नहीं हुआ था। तो खुदा ने एक मुकाम पर रोका और कहा कि जिलजाल में रुको और वहां पर सारे जिनके खतने नहीं हुए उनका खतना करो और वहां पर सबका खतना किया गया। तो ये जिलजाल जो मुकाम है वो यहाँ पर खतने का मुकाम है और इसके बाद यहाँ से मूव करके वो वादा की सरजमीन में जाने वाले हैं। और इससे पहले कि वो वादा की सरजमीन में दाखिल होते पहले जरूरी था कि वो वहां पर खतना करते। और खतना जो है वो एक अलामत है जो नए अहदनामे में उसका असल है। नए अहदनामा में खतना को क्या कहा गया? बपतिस्मा।
جو ہے وہ بپتسمہ ہے۔ تو اس لیے وہاں پر جب وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونا تھا تو اس سے پہلے ختنہ ضروری تھا، تو آج اگر ریپچر میں جانا ہے تو اس سے پہلے ختنہ بپتسمہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ریپچر کے سفر کا آغاز جلجال سے ہوتا ہے۔ اگر آپ جلجال میں آئیں گے ہی نہیں تو آپ ریپچر کے سفر کا حصہ نہیں ہیں، آپ بٹکے ہوئے ہیں، آپ کسی اور سفر پر روانہ ہیں، آپ کسی غلط راستے پر ہیں اگر آپ کا بپتسمہ اس کلام مقدس کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ صحیح درست کلام مقدس کے مطابق جو بپتسمہ ہے وہ جلجال ہے، اور جلجال آپ کے سفر کا آغاز ہے۔ اگر آپ سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے؟ بپتسمہ لینا ہے۔ اب اگر ہم موسیٰ کی بات کریں کہ موسیٰ جب ملک مصر سے چلا گیا، مدیان کے اندر وہاں اس نے شادی کی، اس کے بچے پیدا ہوئے اور خدا نے دوبارہ اسے ملک مصر میں بھیجا، اور جب وہ واپس خدا اس کو بھیج رہا ہے تو وہاں پر کیا واقعہ ہوا؟ لکھا ہے کہ راستے میں خدا اسے مار ڈالنے کو تھا۔ کتنے جانتے ہیں اس بات؟ اور کیوں مار ڈالنے کو تھا؟ کیونکہ اس نے اپنے بچوں کا ختنہ نہیں کیا تھا۔ ایک ایسا نبی، ایک ایسا شخص جو خدا کا نبی ہے، جس کو خدا ایک ذمہ داری دے رہا ہے، اور وہ ملک مصر میں جا کر بنی اسرائیل کو نکالنے لگا ہے، اور وہ جو ہے جب وہ اس حکم کی عدولی کر رہا ہے، وہ اس حکم کو نہیں مان رہا، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ خداوند راستہ میں اسے مار ڈالنے کو تھا۔ اگر آپ اس حوالہ کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو خلود 4 باب ہے، تو اس کی 24 سے 26 آیت ہے، اور لکھا ہے کہ راستہ میں منزل پر خداوند اسے ملا اور چاہا کہ اسے مار ڈالے۔ تب صفورہ نے چکمک کا ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کی کھلڑی کاٹ ڈالی اور اسے موسیٰ کے پاؤں پر پھینک کر کہا، تو بے شک میرے لیے خونی دلہا ٹھہرا۔ تب اس نے اسے چھوڑ دیا، اور پس اس نے کہا کہ ختنہ کے سبب سے تو خونی دلہا ہے۔ تو دیکھیں خدا کا چنا ہوا بندہ، خدا کا نبی، وہ خدا کے حکم کی عدولی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اور خدا اسے بھی مار ڈالنے کو ہے۔ تو آج جب ہم اپنے بچوں کو بپتسمہ کی تعلیم نہیں دیتے، آج جب ہم اپنے بچوں کو درست تعلیم جو بپتسمہ کیا ہے اس پر نہیں لے کر آتے اور ان کو بپتسمہ نہیں دلاتے، تو کیا خدا ہم سے خوش ہوگا؟ خدا ہم سے کبھی خوش نہیں ہوگا۔ موسیٰ جس کا کتنا مقام ہے اس کو وہ مار ڈالنے کو ہے، تو ہم اس کے آگے کیا ہیں؟ تو یہ اتنا ضروری پوائنٹ ہے، اتنا ضروری سٹیپ ہے کہ ریپچر میں آپ جا ہی نہیں سکتے جب تک بائبل کا بپتسمہ نہ ہو۔ اور جب بپتسمے کی بات آتی ہے تو بہت سارے بپتسمے آپ کو نظر آئیں گے، بہت سارے اس دنیا کے اندر بپتسمے ہیں، لیکن بائبل فرماتی ہے کہ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان ہے، اور ایک ہی بپتسمہ ہے۔ اور جب ایک ہی بپتسمہ ہے تو کیوں اتنے بپتسمے نظر آ رہے ہیں؟ بلکہ کچھ فرقے جو کہتے ہیں کہ بپتسمے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے چرچ کے اندر شلیسیا کے گھر میں ایک بیٹی مہمان آئی، اس نے جب 1-2 کلام سنا ہفتے تو اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ وہ بپتسمہ لے، اور جب وہ اپنے گھر جا چکی تھی تو اس نے کہا اگلے سنڈے آ کر میں بپتسمہ لوں گی، اور جب بپتسمہ لینے کی باری آئی تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ نہیں، بپتسمہ ضروری نہیں ہے۔ یوحنا نے تو کہا تھا کہ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں اور میرے بعد جو آنے والا ہے وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پانی کے بپتسمہ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر جتنے بھی بپتسمے دیے گئے وہ پانی سے ہی دیے گئے۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ آگ جلائی ہو اور اس میں سے کسی کو گزارا اور بپتسمے کے لیے؟ پتہ نہیں کون سی تعلیم کو لیے ہوئے ہیں اور کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ایسی تعلیم کوئی ہے تو ہمیں بپتسمہ دے کے دکھاؤ کسی ایک کو بھی کہ آگ جلاؤ اور اس میں سے گزارو کہ بپتسمہ ہو جائے، کیونکہ روح اور آگ ہے، روح کا بپتسمہ تو خداوند ہی دے گا، اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آگ بجتی ہے تو آگ سے بپتسمہ دے نہ کوئی۔ اگر آگ سے ہے تو
لیکن خدا کا کلام جہاں بھی بپتسمہ دیا گیا پانی سے بپتسمہ دیا۔ تو آج وہ جو بنی اسرائیل کے لیے ملک کنعان میں جو وعدہ کی سرزمین تھی اس میں داخل ہونے سے پہلے ان کے لیے ختنہ تھا، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ جو اس کی دلہن ہے اس کے لیے آج بپتسمہ ہے۔ تو بپتسمہ یسوع مسیح کی کلیسیا کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ریپچر میں جانا چاہتے ہیں تو ختنہ کے بغیر داخلہ نہیں ہے وعدہ کی سرزمین میں، اسی طرح بپتسمہ کے بغیر ریپچر میں داخلہ نہیں ہے۔ اب بپتسمہ تو ہے اور پانی سے ہے، لیکن کیا بس ایک پانی میں ڈبکی لگا لینے سے بپتسمہ ہو گیا؟ ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوکھا ہوا گناہگار پانی میں جاتا ہے اور گیلا گناہگار اوپر آ جاتا ہے، کیونکہ دل سے تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ بپتسمہ مختلف وجوہات کی وجہ سے لے لیا جاتا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بپتسمہ لیا جاتا ہے۔ چلے میری سہیلی نے بپتسمہ لیا ہے، میں بھی ساتھ بپتسمہ لے لیتی ہوں۔ میرے دوست نے بپتسمہ لیا ہے، میں بھی ساتھ بپتسمہ لے لیتا ہوں۔ کوئی دور سے دور دراز سے باہر سے کوئی انگریز آیا ہے تو چلے اس کے ہاتھ سے میں بپتسمہ لے لیتا ہوں۔ کسی بیٹی کی شادی ہے تو پاسٹر صاحب بے شک دکان نہ پڑھائیں، چلو بپتسمہ ہی لے لو۔ کوئی بڑی کلیسیا ہے، اس کا ممبر بننے کے لیے ان کے ہاتھ سے بپتسمہ ہے۔ یہ بپتسمہ لینے کے پیچھے وجوہات ہیں، یہ کلام کے مطابق نہیں ہے، یہ بالکل بھی کلام کے مطابق نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالے، پہلا پترس 3 باب اس کی 21 آیت۔ اگر آپ بپتسمہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ہی آیت کے اندر بپتسمہ کی بہت اچھی وضاحت کی گئی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ پہلا پترس 3:21 لکھا ہے کہ اس سے جسم کی نجاست دور کرنا مراد نہیں ہے بلکہ خالص نیت کے ساتھ خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ کیا ہے؟ صرف جسم کی گندگی دور کرنا نہیں ہے کہ نہانا ہے، بلکہ خالص نیت کے ساتھ خدا کا طالب ہونا ہے۔ تو اگر خدا کے ساتھ خدا کا تعلق خالص نیت سے نہیں ہوگا تو بے شک آپ 50 بپتسمے لے لیں، آپ کا ایک بھی بپتسمہ قابل قبول نہیں ہوگا، آپ کا ایک بھی بپتسمہ آپ کو ریپچر میں نہیں لے کر جائے گا۔ تو بپتسمے کے لیے جسم کی نجاست دور کرنا نہیں ہے بلکہ یہ جسم کی نجاست دور کرنے کی بجائے خالص نیت کے ساتھ خدا کا تعلق ہونا ہے۔ اور جو خدا کا تعلق ہوتا ہے پھر وہ بپتسمے کے بعد بھٹکتا نہیں، بپتسمہ کے بعد وہ خدا کا تعلق ہو جاتا ہے، وہ خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور ہر ایک بات میں وہ خداوند کو پریارٹی دیتا ہے۔ تو بپتسمہ خالص نیت کا ہے اور خدا کا تعلق ہونا ہے۔ اور بھی بہت چیزیں آگے بپتسمے جدید مسیحیت آگے ماڈرن کرسچینٹی، اور اس نے بپتسمے کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ بائبل میں ایسا ہے ہی نہیں جیسا کر کے رکھ دیا۔ ایک بچے کو بپتسمہ دیا جاتا ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو بپتسمہ دیا جاتا ہے، لیکن کلام کے اندر ہمیں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہی نہیں۔ بائبل کے اندر بچے کا بپتسمہ کہیں بھی نہیں ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بے گناہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اس دنیا کی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے اندر گناہ آتا ہے، اور جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ برائی اور اچھائی کو سمجھ پائے، وہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر پائے، وہ ایمان لا پائے، تب اس کا بپتسمہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ متی 16 میں کیا لکھا ہے؟ جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے۔ تو ایمان ایک بچہ کیسے لائے گا؟ ایک بچہ ایمان نہیں لا سکتا۔ آپ جانتے ہیں 2 طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ہے جو موروثی گناہ ہے، وراثتی گناہ، ہمارے جو آباء و اجداد سے ہمارے ساتھ ساتھ ہے، جو ہمارے جو ابتدائی والدین تھے آدم حوا، ان کا گناہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ اور دوسرے وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہم اس کے بعد جان بوجھ کر سب کچھ سوچ سمجھ کر پھر ہم گناہ کرتے ہیں۔ اب جو یسوع مسیح کی قربانی تھی، وہ اس نے جہان کے گناہ کو اٹھا لیا اور قربان ہو گیا۔ وہ قربانی جو وراثت
वरासती गुनाह के लिए यीशु मसीह की कुर्बानी हो गई, तो फिर आगे बपतिस्मे की क्या जरूरत है, दोबारा तौबा करने की क्या जरूरत है? गुनाह तो सारे माफ हो गए, लेकिन वो वरासती गुनाह जो हमारे साथ साथ था, उसके लिए यीशु मसीह ने खून बहाया और उसको वो माफ किया। लेकिन उसके बाद जो हम जानबूझकर गुनाह करते हैं, हमें दोबारा पैदा होने की जरूरत पड़ती है, हमें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत पड़ती है, हमें तौबा करनी पड़ती है और अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह में बपतिस्मा लेना पड़ता है। तो पहले गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने कफारा दे दिया, लेकिन जो हम उसको जानते हुए भी फिर गुनाह करते हैं, उसके लिए फिर तौबा की जरूरत पड़ती है और उन गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा है। तो बपतिस्मा इसलिए भी जरूरी है कि हम अपने जानबूझकर किए हुए गुनाह हैं उनकी माफी हासिल कर सके। और बच्चों की बात है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमें बपतिस्मा दिया जा रहा है, वो क्या जानेंगे कि हमें क्या किया जा रहा है हमारे साथ। तो ये बातें ईमान लाकर होती हैं, क्योंकि तरीका यही था। पतरस ने कलाम सुनाया, लोगों के दिलों पर चोट लगी, लोगों ने कहा हम क्या करें, और पतरस ने कहा कि तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो और तुम रूहुल कुद्दुस इनाम में पाओ। और दूसरी बात बपतिस्मे के बारे में कि बपतिस्मा जो है वो पूरा पानी के अंदर नहीं होना चाहिए, मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर। अगर आप रोमियो 6 बाब पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन होते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि कब्रिस्तान में मुर्दा को दफन करने गए हैं और वहां पर जाकर उसको दफन किया लेकिन उसका हाथ बाहर था? कभी किसी ने देखा? कभी ऐसा हुआ कि उसकी कोई एक टांग बाहर थी या उसका सर बाहर था? तो जब दफन होना है तो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर दफन होना है। जब ये दफन होने के मुशाबा है, यीशु मसीह के साथ दफन होना है, तो मुकम्मल तौर पर दफन होना है। अगर कोई हिस्सा पानी से बाहर रह गया तो फिर ये बपतिस्मा नहीं होगा, क्योंकि मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह के साथ दफन होना है। और जब मुकम्मल तौर पर दफन होंगे तो फिर देखा है कि मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। तो ये मुकम्मल तौर पर दफन होना जरूरी है। ये बपतिस्मे जो अंधेरने वाले बपतिस्मे आगे, छिड़कने वाले बपतिस्मे आगे, बाइबल इनकी कोई गवाही नहीं देती। एक पास्टर ने एक बात बताई, मजाक के लिए नहीं है लेकिन तंबीह के लिए है, बताने के लिए मिसाल है। वो कहते हैं कि एक लड़का चोरी कर रहा था और चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो पता चला इसने तो बपतिस्मा भी लिया हुआ है। वो उसके पास्टर के पास लाए और कहा कि ये देखे इसने तौबा किया, आपसे बपतिस्मा लिया है, फिर भी ये चोरी करता हुआ पकड़ा गया। उसने पूछा क्यों कि तुमने ऐसा क्यों किया? कहता है जब मैं बपतिस्मा ले रहा था तो मेरा हाथ तो बाहर रह गया था। तो हाथ तो मरा नहीं, तो हाथ तो चोरी कर सकता है। तो ऐसी बातें कभी आती हैं जब खुदा के कलाम के खिलाफ जाए, वरना जब खुदा के कलाम के मुताबिक बपतिस्मा लिया जाए तो फिर दोबारा इंसान वापस सोच समझ कर जाता है। वो खुदा का तालब अगर हुआ है और खालिस नीयत से हुआ है तो वो दोबारा पुराने कामों की तरफ नहीं जाएगा। तो बपतिस्मा है ही खालिस नीयत से और खुदा के तालब होना है। तो दूसरी चीज एक और बात कि बताते हैं, एक पास्टर से मैंने सुना कि दफन एक औरत मर गई, 2 बेटे थे उसके। उन्होंने फ़ोन किया कि हमारी माँ मर गई है तो आप आए और जनाजा पढ़ाना है। कहते मैं गया वहाँ पर और जाकर मैंने कहा कि आप कब्रिस्तान ले आएंगे बॉडी को, तो वहाँ पर ही हम जनाजा पढ़ देंगे, मैं वहाँ आ जाता हूँ। वो आ गए। उसने कहा जब दफनाने लगे तो एक लड़के की नज़र पड़ गई कि हमारी माँ ने तो सोने की अंगूठी पहनी हुई। तो सोने की अंगूठी, तो वो कहें कि आप इसके साथ तो दफन नहीं करना, इसको उतारना ही पड़ेगा। तो वो डेड बॉडी जो स्वेलिंग भी हो जाती है, डेड बॉडी पे सूजन पड़ जाती है, तो उंगली मोटी होगी तो वो उतर भी नहीं रही थी।
وہ بڑی کوشش کر رہے تھے، کہا کہ خیر ہے دفنا دو، کچھ نہیں ہوتا ہے، کہتے نہیں اس کے ساتھ بھی دفنا ہے۔ تو جب ایک مردے کو ایک سونے کی انگوٹھی کے ساتھ نہیں دفنانا تو کیا جب ایک بپتسمہ لینا ہے، دفن ہونا ہے، تو کیا ہم سونے چاندی کے زیورات کے ساتھ دفن ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر ہمیں ان چیزوں کو بھی اتارنا پڑے گا، ہمیں دنیاوی ہر ایک چیز کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ خالی ہاتھ آئے وہ خالی ہاتھ بھی آئیں گے۔ تو جب خالی ہاتھ آنا ہے تو ہم دنیاوی چیزوں کو کیوں اپنے ساتھ جوڑیں، کیوں لیں؟ تو ان چیزوں کو چھوڑنا ہے بپتسمہ میں دفن ہونے کے لیے، جیولری کو چھوڑنا ہے، میک اپ کو چھوڑنا ہے، کیونکہ خدا کے کلام کی تعلیم یہ اجازت نہیں دیتی۔ عورتوں کے بال کٹوانے کو چھوڑنا ہے، مردوں کے لمبے بال رکھنے کو چھوڑنا ہے، اور بھی جو خدا کا کلام کہتا ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے اور خدا کے کلام میں آنا ہے۔ بپتسمہ کوئی اتنا وہ سمپل سا سبجیکٹ نہیں ہے، پہلا سٹیپ ہے، تو میں اس کو جلدی سے آگے بڑھوں گا کہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جلجال سے سفر شروع ہوا تھا، اور جلجال سے جب ایلیا کا سفر کا آغاز ہوا ہے تو ہم نے اگر اپنے ریپچر کے سفر کا آغاز کرنا ہے تو ہمیں جلجال میں آنا پڑے گا، اور جلجال ہمارا وہ مقام ہے جہاں پر بنی اسرائیل نے ختنہ کروایا تھا اور پھر وہ وعدہ کی سرزمین میں گئے تھے، اور ہمارا وہ مقام ہے بپتسمہ جہاں پر ہمیں آنا ہے اور درست بپتسمے کے ساتھ اس سفر کا آغاز کرنا ہے، تو پھر ہی ہم اپنے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ریپچر کا ذکر ہو گیا پہلے سلاطین کے دوسرے باب کی پہلی آیت میں، لیکن سفر آگے جا کے 11ویں 12ویں آیت میں ریپچر ہوتا ہے، درمیان میں ایک لمبا سفر ہے۔ اس سفر کو جب تک ہم طے نہیں کریں گے تو ہم اس 12ویں آیت تک، اس ریپچر تک نہیں جا سکیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا مقام، اگر آپ بھٹکے ہوئے ہیں تو جلجال میں آ جائیں، اگر آپ کسی درست بپتسمے کے ساتھ جو بائبل کے مطابق ہے نہیں ہے تو آپ لے لیں، کیونکہ یہیں سے سفر کا آغاز ہونا ہے۔ اگر میں نے جانا ہے یہاں سے کراچی اور ٹرین پہ جانا ہے تو میں ریلوے اسٹیشن کی بجائے بس اسٹینڈ میں چلا جاؤں، وہاں سے جا سکوں گا؟ نہیں، میرے پاس ٹکٹ ٹرین کا ہے، میں بس پہ چڑھ جاؤں کہ مجھے لے جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں سے سفر کا آغاز ہونا ہے وہیں سے ہونا ہے اور وہیں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلا جو آپ کو سفر کا آغاز کرنا ہے وہ جلجال سے کرنا ہے، بپتسمے سے کرنا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بپتسمہ میں لیا جائے اور درست بپتسمہ میں لیا جائے، کیونکہ اگر آپ درست جگہ پر نہیں ہیں تو آپ کہیں اور ہی چلے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے وہ اڈوں میں بیگ پکڑا ہو تو کھینچتے ہیں، ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں، کہاں جانا ہے آپ نے، اور انہیں بتائیں کہ یہاں جانا ہے، اس نے وہاں جانا بھی نہ ہو تو کہتے ہیں ہاں ہم آپ کو ادھر ڈال دیں، کہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ سب اس بس میں چڑھ جاتے ہیں، اور بس میں چڑھ کر جب آگے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں سے آپ دوسری بس لے لیں۔ میرے ساتھ تو ہوا ہے۔ تو یہ جو درست بپتسمے نہیں ہیں، ڈینومینیشنز ہیں، جو تنظیمیں ہیں، مشنیں ہیں، یہ آپ کو غلط بس میں چڑھا رہی ہیں جو بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ اگر آپ غلط بس میں چڑھیں گے تو غلط جگہ پر پہنچیں گے، وہ آپ کو ادھورے راستے میں چھوڑ دیں گے، آپ کی منزل پر نہیں پہنچائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے اگر آپ منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ درست بس پر سوار، آپ درست جگہ پر آئیں، اور وہ درست جگہ کیا ہے؟ وہ جلجال ہے۔ اگر ایلیا کے سفر کا آغاز ریپچر کا جلجال سے ہوا تھا تو ہمارا بھی جلجال سے ہی ہے، ہمارا بھی اس بپتسمہ سے ہی ہے۔ تو اس کے آگے دوسری آیت پڑھیے گا، ہم اس کو آگے بڑھیں گے۔ اور ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہی ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو وہ بیتیل کو گئے۔ ایلیا نے الیشا سے کہا کہ تو ذرا یہی ٹھہر جا، ٹھہر جا، بپتسمہ لے لے، بس کافی ہے، ریپچر ہو گیا۔ کیا کافی ہے؟
जलजाल में बपतिस्मा हो गया, अगर बैतेल में नहीं बढ़ेंगे तो कभी भी आप रैप्चर तक नहीं पहुंचेंगे। जो कहते हैं बस बपतिस्मा ले लिया यही काफी है मेरे लिए, मैं यीशु मसीह पर ईमान ले आया हूँ, बपतिस्मा ले लिया है, अगले स्टेप में फॉलो ना करूँ तो फिर भी आप नहीं पहुंच सकेंगे उस रैप्चर में। इसलिए जरूरी है कि सफर की एक एक चीज को नोट किया जाए। अब यहाँ पर अलीशा है जिसको कहा जा रहा है कि तू यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदा ने मुझे बैतेल में बुलाया है। तो अलीशा जो है वो चाहता है कि मैं उस रैप्चर को देखूं, इसलिए वो वहां पर ठहरा नहीं है। उसने कहा कि खुदावंद की हजार की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो कभी भी रुकना नहीं चाहता, वो आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि वो रैप्चर को देखना चाहता है। उसे पता है कि जिलजाल में तो मैं आगे हूँ, लेकिन यहाँ पे रैप्चर नहीं है, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए जब बपतिस्मा ले लिया गया है तो यहाँ काफी नहीं है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें आगे स्टेप लेना पड़ेगा। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो बैतेल का मुकाम है, और बैतेल का मुकाम जो है वो बाइबल के अंदर ये भी बड़ा खास है। बैतेल वो मुकाम है जब अब्राहम को उसके रिश्ते नातों से खुदावन ने निकाला और उसको एक सफर पर वो उस शहर की तलाश में था जो इंसान के हाथों से बना नहीं हुआ था, और उस सफर में वो इस मुकाम पर आता है। और यहाँ पर वो एक कुर्बान गाह को बनाता है। पैदाइश 12 बाब उसकी 8वीं आयत में ये बात का जिक्र है। वहाँ पर वो पहली कुर्बान गाह जो खुदा के लिए बनाता है वो बैतेल का मुकाम होता है। और बैतेल का मतलब क्या है? खुदा का घर। तो बैतेल का मुकाम है खुदा का घर। तो जब हमने बपतिस्मा ले लिया है तो दूसरा स्टेप क्या है? खुदा के घर में आना है। अगर हम बपतिस्मा ले लिया है और अगर हम खुदा के घर में नहीं आते तो आप एक जगह रुक गए हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपकी तरक्की नहीं हो पाएगी, आप कभी भी उस रैप्चर में नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप आगे बढ़ें, और बपतिस्मा के बाद दूसरा सफर आपका है बैतेल। ये पहला मरहला है, पहले वो मुकाम है जहां आपको आना है, और उसके बाद पहला स्टेप आपको बढ़ाना है बैतेल में। तो बैतेल वो मुकाम है खुदा का घर। जब आप बपतिस्मा ले चुके हैं तो फिर आपको खुदा के घर में आना है, और खुदा के घर में अगर नहीं आते तो फिर आप बपतिस्मा आपके लिए काफी नहीं अलग तरह। और खुदा के घर में आने के बाद खुदा के घर की जितनी भी चीजें हैं उन सबको करना है। अगर प्रस्तश हो रही है तो प्रस्तश में हिस्सा लेना है। ये नहीं है कि सिर्फ प्रस्ताव गीत गा रहे हैं तो आप चुप करके बस बैठे हुए। अगर खुदा का कलाम हो रहा है तो कलाम तवज्जो के साथ सुनना है। ये नहीं है कि प्रीचर बस आप बातें करता जा रहे हैं और आप अपनी बातों में मसरूफ हैं, आपका ज़हन जो है वो किसी और की तरफ लगा हुआ है। खुदा के घर का बड़ा मुकाम है। एक दफा यीशु को गुस्सा आया था घर की वजह से। उसने कहा कि लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, और तुमने इसे डाकुओं की खोज बना दिया है। और यीशु मसीह ने कोड़ा पकड़ लिया था और उनके तख्ते उलट दिए थे, सबको वहां से भगा दिया था, क्योंकि खुदा के घर की गैरत उसे खा रही थी। तो खुदा अपने घर के बारे में गैरत रखता है। अगर आप उसके घर में नहीं आते तो आपका क्या ताल्लुक है फिर उससे? हम उसी के घर में जाते हैं ना जिससे हमारा ताल्लुक हो, ऐਵੇਂ उठ के किसी के घर नहीं चले जाते। जिससे ताल्लुक हो, जिसके साथ कोई वाकफियत हो, रिश्तेदारी हो, उसके घर जाते हैं। तो अगर आप खुदा के घर में आते ही नहीं है तो फिर आप कैसे अपने ताल्लुक का इजहार खुदा से कर सकते हैं? तो जरूरी है कि आप आगे बढ़ें और दूसरे स्टेप को लें। बपतिस्मे के बाद आप बैतेल की तरफ, खुदा के घर की तरफ रवाना हो। और ये बैतेल के बारे में एक और बड़ी खास बात है। याकूब का पता है आपको कि याकूब जब अपने सफर को निकला था बरकत लेकर तो वो इस मुकाम पर रुका था, और इस मुकाम पर जब रुका था तो वहाँ जब उसने एक पत्थर को लेकर वहाँ पर सोया तो खुदा ने एक ख्वाब दिखाया था उसे। और ख्वाब में क्या था कि वो एक सीढ़ी को देखता है जो जमीन से आसमान तक है, और उस पर फरिश्ते चढ़ रहे होते हैं और उतर रहे होते हैं। और ये वो मकाम जो था वो बैतेल मकाम था। ये याकूब ने कहा था कि ये बैतेल है और ये खुदा का घर कहलाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है
کہ اس جگہ کا نام بیتل رکھا، لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا. یہاں پر اس کا نام بیتل رکھ دیا اور وہاں پر یعقوب نے ایک منت مانی. اس نے کہا تھا اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے گھر سلامتی سے لوٹ جاؤں تو خداوند میرا خدا ہوگا. اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا اور جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا. آمین. میں نے کہا اگر خدا کے کلام کی بات ہو تو اس پر آمین کرنا. تو یہ یہاں پر اس مقام پر ہے جو ہمارا دوسرا مرحلہ ہے اور وہ بیتل ہے. اور یعقوب جب اس مقام پر پہنچا ہے تو وہاں پر اس کو کچھ دکھایا گیا ہے. اس کو ایک خواب دکھائی دیا کہ ایک سیڑھی ہے جو زمین سے آسمان تک ہے اور فرشتے اوپر چڑھ رہے ہیں نیچے اتر رہے ہیں. اب یہ کیا ہے فرشتوں کا اوپر چڑھنا اور نیچے اترنا؟ وہ مطلب خود ہی بتا رہا ہے یعقوب. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری حفاظت کرو تو میں 10واں حصہ تجھے دے کروں گا. تو وہ جو فرشتے چڑھ رہے ہیں وہ 10واں حصہ لے کر اوپر چڑھ رہے ہیں اور جو نیچے آ رہے ہیں وہ برکتوں کو لے کر نیچے آ رہے ہیں. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ پوری زندگی اور ہدیہ خدا کے گھر میں لا کر دیکھو میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر تمہیں برکت دوں گا. تو یہاں پر وہ ہو رہا ہے خدا اسے دکھاتا ہے اور وہ سمجھ آتا ہے یہ کیا ہے اور وہ ساتھ ہی کہہ دیتا ہے کہ میں اپنا جو کچھ بھی تمہیں عطا کرے گا میں اپنا 10واں حصہ تجھے عطا کیا کروں گا. دیکھیں وہ ایک دھوکے باز شخص, اس کا دھوکہ ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے. پہلوٹے کا ہاتھ اس نے دھوکے سے لیا تھا, برکت اس نے دھوکے سے لی تھی. اور جب اپنے سسر کی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے تو وہاں بھی دھوکے سے اس نے اپنے مال کو بڑھایا, کیونکہ جو وہ پانی جہاں پر وہ پیتی تھی بکریاں بھیڑیں وہاں پر وہ کچھ چھڑیوں پر رکھ دیتا تھا تو چتکبری جو بھیڑ بکریاں تھی وہ پیدا ہوتی تھی اور اس کا مال بڑھتا جاتا تھا. تو یہ ایک دھوکہ تھا, وہ دھوکے باز ہے. لیکن وہاں پر جب وہ پہنچتا ہے اور خدا سے وہاں پر دکھاتا ہے تو وہ پھر خداوند کو کہتا ہے کہ اگر تو میری حفاظت کرے, کیا کہتا ہے, اگر تو میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی دے اور پہننے کو کپڑا دے اور اپنے باپ کے گھر سلامتی سے لوٹ جائے تو میرا خدا ہوگا اور میں اپنا 10واں حصہ دوں گا. کیا آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا. اس نے کہا ہے دنیا کی آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اس نے کہا ہے آج میں تمہارے ساتھ ہوں پھر تمہارے اندر ہوں گا. تو یہی تو لکھا ہے اگر تم میرے ساتھ ہے. تو اگر وہ ساتھ ہے تو پھر وہ 10واں حصے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ ہے تو میں 10واں حصہ دوں گا. اگر تو اس سفر میں جو میں سفر کر رہا ہوں اس میں میرے ساتھ ہے. لکھا ہے اگر تو میری حفاظت کرے. تو کیا خدا ہماری حفاظت نہیں کیے ہوئے ہے؟ اگر تو مجھے روٹی کھانے کو دے اور پہننے کو کپڑا دے, کیا خدا نے ہمیں نہیں بخشا ہوا روٹی کھانے کے لیے اور کپڑا پہننے کے لیے؟ اور کیا ہم آج تک سلامتی سے زندگی نہیں بسر کر سکے کر رہے؟ اور اگر کر رہی ہیں تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ رہے جو میں سفر کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے, مجھے کھانے کو روٹی دے, پہننے کو کپڑا دے اور مجھے سلامت رکھے تو جو کچھ تم مجھے عطا کرے گا میں اپنا 10واں حصہ تجھے دوں گا. تو جب خدا کے گھر میں آنا ہے, بیتل میں آنا ہے, تو یہ اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ غیر یقین جو ہے وہ بھی دیا کرنی ہے. جو جتنی آمدنی ہے اس کا 10واں حصہ بھی خدا کے گھر میں لانا ہے. تو بپتسمہ کے بعد ضروری ہے کہ آپ چرچ سے باہر نہ رہیں. 6 دن کام کاج آپ کرتے ہیں لیکن اگر سنڈے کا دن عبادت کا رکھا جاتا ہے تو پھر آپ کو خدا کے گھر میں ہونا چاہیے. اگر کوئی سوچتا ہے نا کہ سنڈے والے دن میں زیادہ کما لوں گا تو ہمارا خدا ایک دن پہلے ڈبل دینے کی قدرت ہے. جب سبت کا دن ہوتا تھا تو انہیں کہا جاتا تھا 2 دن کے لیے جمع کر دو, تو وہ آنے والے کل کی فکر وہ خود کرتا ہے. وہ اس سے پہلے دن ہی اگلے دن کا بندوبست کر دیتا ہے. آپ خدا کے گھر میں آ کر تو دیکھیں, اور خدا کے گھر میں آنا ہے, گھر کے خدا کے گھر سے محبت
ہونی چاہیے خدا کے گھر میں خدمت کے کام جو ہیں وہ ان کو سر انجام دینا ہے، ہر ایک چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ہر ایک چیز میں حصہ لینا ہے، اور ساتھ میں دائیکی بھی دینی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یعقوب آگے بڑھا، اپنی سسر کے گھر گیا، وہاں شادی کی، بچے ہوئے، سب کچھ ہو گیا، 10واں حصہ کھول گیا، ایسے ہی تھا، اس بات کو وہ بھول گیا، لیکن وہاں خدا اسے دوبارہ بلاتا ہے، اور دوبارہ کیا کہہ کے بلاتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں بیتیل کا خدا ہوں اور تجھے واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ کون سا خدا ہوں؟ بیتیل کا خدا۔ اور یہ اسے یاد کرانا تھا کہ وہاں تو کوئی وعدہ کر کے آیا ہے، اگر تو نے بپتسمہ لیا ہے تو کچھ وعدہ کیا تھا وہاں پر کہ ہم میں خدا کے کلام کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ تو اگر خدا کا کلام دائیکی کے بارے میں کہتا ہے تو وہ نہیں دے رہا تھا کہ خدا نے اسے آ کر یاد کرایا کہ میں بیتیل کا خدا ہوں، وہاں تجھے ملا تھا، وہاں تو نے کچھ وعدہ کیا تھا۔ تو ضروری ہے کہ دائیکی دی جائے۔ آج کل آپ کو بہت سارے ایسے خادم ملیں گے سوشل میڈیا پر جو کہتے ہیں کہ دائیکی جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں ختم ہو گئی، سنا ہوگا آپ نے، میں نے سنے ہیں، اور وہ بہت سارے حوالے دے کر کہتے ہیں کہ خدا کے کلام میں نئے عہد نامہ کے اندر دائیکی کا کہا ہی نہیں گیا۔ تو کیوں نہیں کہا گیا؟ پہلے اس بات کو لیتے ہیں کہ دائیکی کا اسٹارٹ کہاں سے۔ اب پہلے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شریعت کا حصہ ہے، شریعت ختم ہو گئی تو دائیکی ختم ہو گئی۔ تو شریعت کب آئی تھی؟ موسیٰ کے ذریعے آئی۔ خدا کا کلام ہی کہتا ہے کہ شریعت موسیٰ کے وسیلہ سے آئی۔ تو جب موسیٰ کے وسیلہ سے آئی تو کیا جب ابراہیم کا اس وقت شریعت کوئی تھی؟ تو ابراہیم نے سب سے پہلے دائیکی خداوند کو دی تھی۔ یہ تو شریعت آنے سے پہلے کا حکم تھا۔ اگر شریعت نہیں ہے تو پھر اس سے پہلے جو حکم ہے وہ تو ہے۔ شریعت اب نہیں ہے نا، لیکن یہ تو شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ جب یہ حکم وہاں سے ہوا، اس نے دائیکی دی ابراہیم نے، اور یہاں پر یعقوب وعدہ کر رہا ہے اور اس کے درمیان میں اظہار ہے۔ اور میں ایمان کے وسیلہ سے کہہ سکتا ہوں کہ جب ایک باپ اور اس کا بیٹا دائیکی دے رہے ہیں تو اظہار خود بھی دیتا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد سے ان باتوں کو سیکھتے تھے۔ تو جب دائیکی شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہیں پہ بھی حکم نہیں ہے کہ دائیکی نہ دو۔ نئے عہد نامہ میں کہیں پہ حکم نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح کی بات جو ہے وہ اٹل ہے، شاگردوں کی بات جو ہے وہ اس میں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے۔ مجھے ایک پروفیسر ملا بائبل کا، اس نے یہ بات کی، لیکن آپ کو یسوع کی بات بتاتا ہوں۔ متی 23:23 لکھا ہے، اے ریاکاروں، فقیروں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دائیکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ اب اگلی بات لازم ہے، جہاں لازم آ جائے وہاں سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے، مطلب دائیکی بھی دیتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے، یعنی انصاف کو بھی نہ چھوڑتے۔ تو یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ لازم تھا کہ تم دائیکی دیتے اور ساتھ انصاف اور ایمان اور رحم کو بھی نہ چھوڑتے۔ تو خداوند یسوع مسیح خود کہہ رہا ہے فقیروں اور فریسیوں کو، اور خدا کا کلام یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر تمہاری راست بازی فقیروں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جب وہ ان کے لیے یہ حکم تھا، ان کی راست بازی میں یہ شمار تھا، تو اگر ہماری راست بازی ان سے زیادہ نہیں ہے تو پھر ہم کیسے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے؟ اور پالوس رسول بھی اس کے بارے میں دائیکی کے بارے میں کہتا ہے۔ پالوس رسول جو ہے وہ عبرانیوں کے نام خط کے بارے میں جب ملک کے صدق کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر وہ ابراہیم کی دائیکی کو یاد کرتا ہے۔ اگر یہ ختم ہو جاتی تو اسے کیا ضرورت تھی اپنے زمانہ میں دائیکی کو یاد کرنے کی؟ وہ کہتا ہے اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دائیکی دی، اس کو ملک صدق کو۔ تو وہ یہاں پر دائیکی کا ذکر کرتا ہے۔ پھر وہ کرنتھیوں کے نام جب خط لکھتا ہے اور اس کے 9ویں باب کی 9ویں آیت میں اس میں کہتا ہے، چنانچہ موسیٰ کی تورات میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا۔ کیا خدا بیلوں کی فکر کرتا ہے؟ پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ بیلوں کی فکر ہے خدا کو، اور آگے خود ہی کہتا ہے
کہ یہاں خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے. ہاں یہ ہمارے واسطے لکھا گیا کیونکہ مناسب ہے کہ جو جوتنے والا امید پر جوتے اور دائیں چلانے والا حصہ پانے کی امید پر دائیں چلائے. اسی طرح خداوند نے بھی مقرر کیا. کس نے مقرر کیا؟ پالوس رسول کہتا ہے خداوند نے بھی مقرر کیا. پالوس رسول نے مقرر نہیں کیا، میں نے مقرر نہیں کیا، بھائی اکرم نے، پاسٹر فاقر نے مقرر نہیں کیا. پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ خداوند نے مقرر کیا کہ خوشخبری سنانے والا خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کرے. تو یہ خدا کا حکم ہے، یہ کوئی اپنی بات نہیں ہے، خدا کے کلام سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں. تو جب آپ بیت ایل میں آ جاتے ہیں تو آپ ایک مرحلہ طے کر دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے سفر کا آغاز کیا، پھر ایک مرحلہ طے کر لیا. جب آپ خدا کے گھر میں آ گئے، خدا کے گھر کی خدمت کو انجام دیا، پرستش میں حصہ لیا، دعاؤں میں حصہ لیا، کلام کو غور سے سنا اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لے کر آئے، تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں. آپ بیت ایل میں آ چکے ہیں، اور بیت ایل میں جب آپ آ چکے ہیں تو پھر